دیکھیں، دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر صاحب کی منشا کیا ہے، وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں، کس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر میں کوئی عمل کروں تو میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے اگر قانون اور آئین اور عوام کے خلاف کوئی اگر میں نے کام کیا ہے تو پھر میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سے تو معافی مانگوں گا ہی، لیکن اگر میں نے کوئی اور وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو فرق ہے وہ مجھے تو سمجھ آتا ہے۔ جی سہیل رانا صاحب، ڈیلی پوسٹ۔ انفارمیشن منسٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ نام نہاد ابہام پیدا کیا صدر نے، تو آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، لانگ منسٹر صاحب بھی تشریف فرمائے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو ملٹری سیکرٹری برگیڈیئر شہر یا منیر حفیظ پہ کیا ہے، جو کہ سابق چیئرمین ہے، لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے؟ کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا برگیڈیئر چیمہ جو اب لیفٹیننٹ چیمہ ہیں، تو منیر حفیظ صاحب کے بیٹے شہر یا حفیظ ادھر آپ ان کو کلیریفائی کریں۔ میں سمجھا نہیں، آپ کو سمجھ آئی سوال؟ جی، جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی، اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں، بہت نامناسب بات ہوگی۔ اشفاق بنگش صاحب، خیبر ٹی وی۔ بہت شکریہ۔ میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاع صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کس طرح جائے گا؟ کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، تو اس کا موقف ہم کیسے لیں گے؟ جیسا کہ کل پریس کانفرنس بھی طارق آپ کا نام لے کر ایک اور ریس کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے پریس کانفرنس ہوگی، تحریک انصاف کی ٹیم ہوگی، وہاں بھی ریڈ ہوگا، تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی ایم کی بھی ہو رہی ہے، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، اس پہ ظاہری بات ہے نگران حکومت کا نام لیا جائے گا، یہ کس طرح پہ آپ لوگ اس کا موقف دیں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ سیاسی کا چلو سیاسی وقت نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کو کیا کریں گے اس حوالے سے؟ یہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں۔ ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے، ویکیوم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے۔ تو اگر کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی۔ ہم نے جو آئینی عہدے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے، وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہم ایک سٹیٹمنٹ دیں گے۔ شاہد اجمل صاحب، نوائے وقت۔ نہیں، آپ کچھ کہنا چاہیے؟ اس میں صرف میں ایک جی چیز پلیز۔ ایڈ کر دوں جی کہ جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں۔ حکومت ہے، جیسے وزیر اطلاعات نے فرمایا، ملک میں قوانین موجود ہیں، قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں کے خلاف
اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں، اور یہ سارا ایک آئینی آرکیٹیکچر انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے شہری کے حقوق کی پابندی کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ دونوں اسی طرح چلتی رہیں اور ملک میں حکومت ہے. جیسا کہ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ ہمارا ایک سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا سیاست پہ گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے. ہم آپ ہی کی طرف سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور خبریں دیکھتے ہیں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے. شاہد اجمل. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل جس طرح وہ اپنے آپ کو ترجمہ کر رہے ہیں اس معاملے سے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اگر اسی طرح وہ کل کو یہ کہہ دیں کہ یہ ٹویٹ وغیرہ میں نے لکھا ہی نہیں، تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ پورا صدر نے جو الزام لگایا ہے اپنے اسٹاف کے اوپر، اس کی تحقیقات کے لیے حکومت کوئی اسٹیپ اٹھائے گی؟ دیکھیں، ہم مفروضوں پر بات نہیں کرتے. آپ ایک مفروضہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر صدر صاحب یہ کہیں گے، جو اگر اور مگر حتیٰ کہ حالانکہ چونکہ چنانچہ اس پر ہم بات نہیں کرتے. جب ایسا ہوگا تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت وضاحت سے بتایا کہ جو صدر کا جو آئینی عہدہ ہے اور جو ان کا احترام ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ ہم نے پہلے ہی بتائی ہیں. تو ہم سے کوئی بھی یہ توقع نہ کرے کہ ہم اس عہدے کی جو ایک آئینی عہدہ ہے اس کی تعظیم کے خلاف کوئی ہم بات کریں گے. جی نیئر علی صاحبہ. بہت شکریہ. سر، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں، لیکن ایک بات جو کہ تحقیقات کے حوالے سے جس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے کہ صدر صاحب نے خود اپنی ٹویٹ کے ذریعے دونوں بلوں کو بھی متنازع بنایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا عملہ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو کیا اس پر کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نہیں بننی چاہیے جو ان کی اپنے عملے کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلز جو ہیں وہ اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں، تو اب اگر جیسے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ عدالت جائے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، تو اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ آگے بلز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اس پہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ صدر صاحب کا عملہ اگر غفلت کا مرتکب ہوا ہے اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، تو صدر صاحب کو کیسے ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے یہ بتانا میرا کام نہیں ہے. نہ ہم ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ اختیار ہے. تو ہم تو اس سے بالکل اعتراض کریں گے. آپ کچھ کہیں؟ جی بالکل مکمل اتفاق کرتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے کہا. اور دوسری بات، آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ شاید وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں. مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ہو گیا تو پھر جو حکومت کا رسپانس ہوگا، جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ اپنا رسپانس بنا لے. این بی سومرو صاحب، ٹائم نیوز. میرا سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 75 ہے اس میں دو چیزیں، یا تو صدر کو 10 دن میں سائن کرنا ہے یا پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجنا ہے. اور پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کے لیے لکھا ہے کہ اگر منظوری کے بعد صدر نے 10 دن میں سائن نہیں کیا تو وہ آٹومیٹک لا بن جائے گا. تو مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو جن بلوں کے آپ ریسپانس کر رہے ہیں ان دونوں بلوں پر نہ صدر نے سائن
क्या ये बता सकते हैं कि रिसेंटली कुछ दिन पहले सदर साहब ने कोई 13 के करीब बिल वापस भेजे, क्या उनमें इख्तलाफी नोट शामिल करके सदर साहब ने बिल भेजे या बगैर इख्तलाफी नोट के सदर साहब ने वो बिल? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया, आर्टिकल 75 बहुत वाज़ेह है। 10 दिन की मुद्दत है, 2 रस्ते हैं। 10 दिन की मुद्दत में अगर दोनों रस्ते न लिए जाएं तो कानून के अंदर उसकी स्पिरिट ये है, मानी ये निकलता है कि फिर वो कानून बन जाते हैं। माजी की मिसालें आपने दी। सदर मुमलिकत ने दोनों रस्ते लिए माजी में। बहुत सारे कवानीन ऐसे थे जहां सदर मुमलिकत ने अपनी रजामंदी का इजहार किया, अपने दस्तखत सब्त किए और भेजा। कुछ मामलात ऐसे थे जहां सदर मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड किए, अपने दस्तखत सब्त किए और वापस भेज दिया। ऐसी नौयत इससे पहले कभी नहीं हुई थी, और ऐसी नौयत बिलखसूस के जहाँ इल्ज़ाम भी लगा हो कि शायद कोई गफलत का मर्तकब भी हुआ है, ये मेरे इल्म में इससे पहले नहीं। जी, जैसे मैंने कहा कि जहाँ सदर मुमलिकत दोनों रस्ते माजी में ले चुके हैं, जब भी दस्तखत हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि उनकी रजामंदी है। जहाँ उन्होंने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है वहाँ वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ज़हीर खान समा। सर वही वाला सवाल है मेरा जो इंग्लिश नंबर साहब ने किया, उससे रिलेटेड सवाल है। जो फर्स्ट फेज है आइन का आर्टिकल 75 जिसका आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक जो फर्स्ट फेज है उसमें सदर अगर साइन ना करें, वापस कर दें, तो जॉइंट पार्लियामेंट दोबारा उनको तौसीक के लिए भेजें और फिर वो 10 दिन के बाद वो इजलास हो जाता है। अब पहले फेज में जो इसमें जो सदर के दफ्तर जम शाइरा इसमें आइन बिल्कुल खामोश है कि ये जो बिल है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। खामोश। जी देखें, आपको आइन के आर्टिकल 75 को उसकी मुकम्मल तौर पे पढ़ना है। उसको आप उसकी कलेक्टिव लेटर और कलेक्टिव स्पिरिट को लेके देखना है जी। उसकी कलेक्टिव रीडिंग जो है उससे यही मानी अखज़ होता है, ताकि कानून साजी का प्रोसेस रुक ना जाए, कि अगर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाए और दोनों रास्तों में से एक रास्ता भी ना लिया जाए, तो फिर उस सूरत में तमाम तर कानूनी मुशावरत के बाद इस नतीजे पे पहुँचें कि वो कानून बन जाता है, और ये इसके अंदर डीमिंग प्रोविजन है। जुल्फ़गार गुरमानी साहब। मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि आप ये जो फरमा रहे हैं ना कि अगर कोई सदर साहब की हम तस्दीक भी नहीं कर रहे, तरदीद भी नहीं कर रहे, देखें अगर कोई बात ना होती तो हम यहाँ ना होते। एक ट्वीट है जिससे एक इबहाम पैदा करने की बज़ाहिर कोशिश लगती है या इबहाम पैदा हो गया, तो उसकी वजाहत हो गई है। प्रेस रिलीज़ जो है वजारत कानून का, वो भी आपने पढ़ लिया और बहुत तफसील से इरफान साहब ने बता दिया। तो हमारे आने का मकसद कोई तहकीकात कराना नहीं है। एक वजारत कानून के जो सरबराह हैं, जो ख़ुद एक मुमताज़ कानूनदान हैं, उन्होंने कानूनी नुकात की तौजीह पेश कर दी। यही हमारा मकसद था और वो हमने पूरा कर दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनसे कहा गया कि आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास दो इख्तियार होते हैं। सदर के पास पहला इख्तियार ये है कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। सदर मुमलिकत ने दो कवानीन से मुताल्लिक बात की। उन्होंने कहा कि सदर के पास दूसरा इख्तियार है कि तहरीरी एतराज़ात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें और 10 दिनों में इन दोनों रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। सदर मुमलिकत